السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے یہ شخصیت اس سیریز سے تعلق رکھتی ہے جس کا نام تھا دنیا کے عظیم لوگ، اور اس شخصیت کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے جو کہ 1206 میں ہندوستان کا حکمران بنا۔ قطب الدین ایبک ایک عادل اور رعایا پر جان نچھاور کرنے والا حکمران تھا۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش کی تاریخ واضح نہیں ہے، تاہم قطب الدین ایبک ترکی سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر غلام خریدنے کے لیے غلاموں کی منڈی میں گیا۔ اس نے بہت سے غلام دیکھے مگر اسے کوئی بھی پسند نہ آیا۔ اس دوران اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو ترک تھا۔ جب تاجر نے اس ترک بچے سے تھوڑی سی بات کی تو وہ اس کی ذہانت سے بڑا متاثر ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ بچہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ جب تاجر نے بچے سے اس کا نام پوچھا تو بچے نے اس کے جواب میں کہا، میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، تاہم آپ مجھے جس نام سے بھی پکاریں گے میرا نام وہی ہوگا۔ تاجر کو بچے کی یہ بات بڑی زبردست لگی اور اس نے بچے کو خرید لیا۔ اس کے بعد تاجر نے اس بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی اور اس کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی۔ بچہ جب جوان ہوا تو وہ تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور تلوار چلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ تاجر نے یہ جب سب کچھ دیکھا تو اس نے اسے غزنین کے بادشاہ شہاب الدین غوری کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ بادشاہ ایسے نوجوانوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ جب تاجر اپنے اس غلام کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر نے بادشاہ سے کہا، حضور میرا یہ نوجوان ایسی گھوڑ سواری کرتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں اس نوجوان کی مہارت دیکھنا چاہوں گا۔ پھر سلطان غوری اس نوجوان سے مخاطب ہوا، اے نوجوان تم گھوڑے کو کتنی تیز دوڑا سکتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، عالم پناہ، خدا آپ کا اقبال بلند کرے، میرے خیال میں گھوڑے کو تیز بھگانے سے ضروری یہ ہے کہ گھوڑے کو اپنی مرضی کا غلام بنایا جائے، یعنی جیسا گھوڑ سوار چاہے گھوڑا بھی وہی کرے۔ شہاب الدین غوری نے اس نوجوان کے جواب پر اسے ایک طاقتور گھوڑا دیا اور اس سے اپنی مرضی کا غلام بنانے کے لیے کہا۔ وہ نوجوان بادشاہ کی اجازت ملتے ہی لپک کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے چلاتا ہوا تھوڑی دور تک لے گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جس رفتار سے وہ گھوڑے کو لے کر گیا تھا اسی رفتار سے واپس لے آیا۔ سلطان غوری اور وہاں پر موجود لوگوں کا ہجوم یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ گھوڑے کے قدم واپس آتے ہوئے انہی نشانوں پر پڑ رہے تھے جن قدموں پر وہ چل کر گیا تھا اور نشان بن گئے تھے۔ سلطان غوری نے جب سب کچھ دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ شخص عام انسان نہیں، کیونکہ جو آدمی جانور کو اپنی مرضی کا غلام بنا سکتا ہے اس کے لیے انسان پر قابو پانا کتنا مشکل ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً اس غلام کو تاجر سے خرید لیا۔ یہی غلام بعد میں اپنی رحم دلی، ذہانت اور بہادری کی وجہ سے ہندوستان کا عظیم بادشاہ بنا اور قطب الدین کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد سرداروں نے فیصلہ کیا کہ قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ مان لیا جائے۔ سلطان قطب الدین ایبک کے تخت پر بیٹھنے کے بعد تمام رعایا اپنے سلطان کے طفیل چین کی نیند سوتی تھی۔ سلطان قطب الدین ایبک نے قرآن بھی حفظ کر رکھا تھا۔ وہ ایک ذہین بادشاہ تھا جس کا مظاہرہ اس نے بہت سے موقعوں پر کیا۔ سلطان قطب الدین ایبک کو چوگان یعنی پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کھیل رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کو ایک ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ گھوڑے کی ذہن کا اگلا حصہ جو کہ لوہے کا بنا ہوا تھا سلطان قطب الدین ایبک کے سینے پر لگا، جس سے سینہ کچلا گیا اور اس طرح 1210 میں سلطان کی موت ہو گئی۔ سلطان قطب الدین ایبک کا مزار لاہور کے مشہور بازار انارکلی میں ایبک روڈ پر آج بھی موجود ہے۔ لوگ آج بھی اس عظیم حکمران کو اس سے اچھے کاموں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ بھلائی کے کام انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی قطب الدین ایبک کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ تو دوستوں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔